جس ادارے سے ہمارا تعلق ہے وہ 1940 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس کی روح رواں اور اس کی جو بانی تھیں ان کا نام تھا اینا مولکا احمد۔ ہم سب انہیں مسز احمد کے نام سے جانتے تھے۔ ایک طویل عرصے تک، تقریباً پاکستان بننے کے 25 سال تک وہ اس ادارے کی سربراہ بھی رہی اور روح رواں بھی۔ مسز احمد ایک غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل خاتون تھیں، اگرچہ وہ شروع میں نیشنلٹی کے اعتبار سے، بعد میں جب مسلمان ہوئیں تو پاکستانی نیشنلٹی یہاں کی انہوں نے قبول کرتی تھی۔ اپنے تئیں انہوں نے پوری طریقے سے اس ڈپارٹمنٹ کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ ریٹائر ہوئی آخری دنوں میں تو ان کی طبیعت اتنی صحیح نہیں رہتی تھی، اس لیے کہ ان کے کچھ آرتھرائٹس کا مسئلہ تھا، ان کی ٹانگیں اور گھٹنوں کا کچھ پرابلم تھا، تو وہ اسٹک استعمال کرتی تھی، اور پروفیسر ایمرائٹس ان کو کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری عمر تقریباً جب تک آپ چاہیں کم از کم دفتر آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اور اپنی ایڈوائس جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ آخری عمر میں انہوں نے شاعری بھی شروع کر دی تھی، اور بہت اچھی شاعری انہوں نے کی، انگلش میں ظاہر ہے شاعری تھی ان کی، اور وہ ایک بہت ہی سینسٹیو انسان کی نمائندگی کرتی ہے ان کی شاعری۔ ان کی کچھ نظموں کا میں نے اردو شاعری میں ترجمہ کیا، میں ان میں سے ایک آدھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ دکھانے کے لیے، کیونکہ ایک آرٹسٹ کا ایکچولی یا تو اس کا کام اس کی صحیح طور پہ ترجمانی کر سکتا ہے اگر وہ پینٹر ہے تو، اور اگر شاعر ہے تو اس کا کلام۔ تو پینٹنگ تو میں اس وقت آپ کو ان کی دکھا نہیں سکتا، سو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ان کی کچھ ایک دو نظمیں شیئر کر لیتا ہوں۔ اس کا اوریجنل افسوس میرے پاس نہیں ہے اس وقت، لیکن ترجمہ ہے۔ یاد ماضی عنوان ہے۔ بند کرو دروازے، جتنے مرضی تالے ڈالو، پھر بھی جانے کیسے کوئی انجانا دھیما سا نغمہ بہہ کر اندر آ جاتا ہے اور یادوں کو چھو جاتا ہے۔ بند کرو دروازے، جتنے مرضی تالے ڈالو، پھر بھی جانے کیسے کوئی انجانا دھیما سا نغمہ بہہ کر اندر آ جاتا ہے اور یادوں کو چھو جاتا ہے۔ اس کے بعد جوانی کے سب بیتے جذبے اور ارادے دل کی درپت لے پر مل کر کیا سنگیت بجاتے ہیں، پیروں تک خوب نچاتے ہیں، اور پھر آخر یوں ہی اچانک گیت بکھر کر کھو جاتا ہے، یادوں کا ہر رستہ ویراں ہو جاتا ہے۔ کہیں نہیں کچھ خواب تھا شاید، بند کرو دروازے تالے ڈالو۔ یہ ایک ان کی نظم ہے۔ زیادہ تر نظمیں کچھ تھوڑا سا ڈپریشن ہے ان میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آخری عمر میں پھر انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ لیکن ایک نظم ان کی ہے سرخ گلاب۔ معجزہ تخلیق گلاب کا کوئی جواب نہیں، گرد ملال پہ دود خیال پہ اس کی مہک اڑتی رہتی ہے دوش باد شمال پہ۔ کتنا سرخ ہے کیسا دلکش، کیا مغرور جمال پہ۔ سوچتی ہوں میں عمر خیام نے کیوں یہ کہا تھا، سوچتی ہوں میں عمر خیام نے کیوں یہ کہا تھا، گل کا تبسم پھول کا کھلنا اس کی مرگ دوام ہے۔ نہیں نہیں یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، خالق پر الزام ہے، مالک کا وعدہ ہے موت کے بعد حیات ملے گی، بے شک ایسا ہوگا، مرجھا کر
گر تو جائے گا سرخ گلاب بھی ایک دن، مٹی میں سو تو جائے گا ہم سب کے ہمراہ، لیکن جس دن اس کے بیج کو اذن نمو مل جائے گا، یہ مردوں سے زندہ ہو کر واپس آ کر پھر سے دلوں کو فرحت دے گا، پھر آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا، شاخوں پر کھل جائے گا۔ تو یہ ایک اس میں ایک امید کی بھی ایک جھلک ہے، اور ان کے بلیف کی بھی، کیونکہ شی ہیڈ بیکم اے ڈیواؤٹ مسلم، اینڈ it reflects her sadness and her loneliness, reflects in her poetry a great deal. Unfortunately, I could not have access to the English original version, and I have just given you my translation of it. But I think it gives us a fair idea of the sensitivity of this person who was the mother of this institution, Ana Mulka Ahmed.